جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ نیچرل اسلوب سے کیا مراد ہے۔ نیچرل اسلوب سے مراد یہ ہے کہ جو بات دل سے نکلے اور دل میں پیوست ہو جائے اور عام بول چال کی زبان کا اسلوب ہو، اس سے نیچرل اسلوب کہتے ہیں۔ قدیم دور کی نثر میں کیونکہ مبالغے کا استعمال حد سے زیادہ کیا جاتا تھا، یعنی مبالغے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا اور حقائق کے برعکس بات کی جاتی۔ مبالغے سے اگرچہ نثر میں حسن پیدا ہوتا ہے، مگر یہ ایک عیب بھی ہے۔ سر سید نے کہا کہ جب حقائق سے دور جھوٹی باتیں کی جائیں گی تو تخیل آئے گا، خیالی باتیں آئیں گی، اور اسلوب کے اندر جو ہے وہ استعارہ در استعارے کا انداز پیدا ہوگا، اور لکھنے والا جو ہے وہ عام بول چال کی زبان سے بہت دور نکل جائے گا، اور اس کا اسلوب جو ہے اس کے احساسات و جذبات سے بہت دور ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک غیر فطری اسلوب پیدا ہوگا۔ مثلاً اگر موضوع کا تقاضا ہے کہ سنجیدہ اسلوب اور لکھنے والا شاعرانہ اسلوب اختیار کرے گا، تو ایسے اسلوب سے سر سید نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام بول چال کی زبان ہو، سادہ، بے تکلف، بے ساختہ اور براہ راست انداز ہو، جو بات دل میں ہو وہی بیان کرے۔ مثلاً وہی بات اثر رکھتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ تو جس اسلوب میں ابلاغ ہو، ایسی نثر کو ہم نیچرل کہتے ہیں، یعنی مصنف جو کچھ لکھ رہا ہو اس کے معنی اس کے ذہن میں واضح ہوں۔ مثال کے طور پہ سر سید کا جو مضمون ہے آدم کی سرگزشت، وہ نیچرل انداز ہے، اس میں روانی بھی ہے اور معصومیت بھی، اس کے علاوہ مقصدیت بھی ہے، اور اس میں ایک فطری سا جو ہے سادگی نظر آتی ہے جو اپنے معمول سے ہم آہنگ بھی نظر آتی ہے۔ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں نیچرل اسلوب۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ سائنٹیفک نثر یا علمی اسلوب سے کیا مراد ہے۔ سائنٹیفک نثر یا علمی اسلوب کی جو بنیادی خوبی ہے وہ ہے ایفیکٹ اینڈ کاز، یعنی جب اس سائنٹیفک نثر یا اس علمی اسلوب پہ